بسم الله الرحمن الرحيم. شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. ساریاں تعریفاں اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات واسطے جو ساری کائنات دا خالق مالک اور رازق ہے. آواز تھوڑی جی کٹ کرو. اس اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام دی تعریفات دے بعد بے شمار لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام سید الانبیاء امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی. آواز وہی بریک کر. سامعین محترم برادران معظم، قرآن پاک دے اندر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ہے، بس اتنے ٹھیک، یا ایوہ الذین آمنو، اے ایمان والو، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام دے اندر پورے دے پورے داخل ہو جاؤ. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان دے پیروی نہ کرو، شیطان دے آنکھیں نہ لگو. انہ لکم عدو مبین، او تہاڈا کھل مکھلا دشمن ہے. سامعین محترم برادران معظم، ساڈے کوئی باپ دا دشمن ہوئے نا، ساڈے چاچو دا، ساڈے ماموں دا، ساڈے دادا جان دا، ساڈے نانا جان دا، ساڈے بھائی جان دا کوئی مخالف ہوئے اور اسی او دے نال ٹریے اور انہوں پتہ لگ جائے تو انہوں بڑا غصہ لگتا ہے، تو میرے دشمن نال ٹرنا ہے، میرے مخالف نال ٹرنا ہے،
اور میرے ویریاں کول بہنا ہے ساڈا جیڑا رب ہے نا سونا انہوں ساڈے نال بڑی محبت ہے ساڈے نال بڑا پیار ہے ساڈے رب رحمان اور جدے نال محبت ہوئے نا بہت زیادہ جدوں او محبت نو ٹھیس پہنچاندا ہے تو پھر جنی محبت زیادہ ہوندی ہے انہاں غصہ بھی زیادہ ہوندا ہے شیطان جیڑا نا شیطان اے ساڈے رب رحمان دا دشمن ہے ساڈے اللہ دا نافرمان ہے ساڈے اللہ دا مخالف ہے ساڈے اللہ دا بے ادب ہے اور ساڈے اللہ سونے دا نافرمان ہے اور جدو اسی انہوں راضی کران گے یا او دے نال محبت پاواں گے یا او دے آنکھیں لگاں گے یا او دا کہنا مناں گے تو ساڈے رحمان نو کنا غصہ آئے گا رہن دے پتر اے بند رہن تو ساڈے رحمان نو کنا غصہ آئے گا کہ میرے دشمنہ نال تو میرے دشمن نال تو پیار پائی پھرنا اوہ آپ میری بند کارا ظالمہ تو میرے دوستو او چلاؤ پہاراں دے کول جڑا آپ پکھا لگا نا سامنا اے چلا دے او سامنا میں جڑی بات تواڈے گوش گزار کرنا چاہنا کہ رحمان دے سجن دے نال پیار کریے اور جڑا اللہ دا پیارا ہے اس دے نال پیار کریے اور جڑا اللہ دا دوست ہے او دے نال دوستی پائیے اور جڑا اللہ دا ادب کردہ او دا ادب کریے اور جڑا اللہ سونے دا احترام کردہ او دا احترام کریے آؤ اس سلسلے دے اندر میں تمام احباب اگے عرض اور درخواست اور اپیل کران گا کہ جیدے نال اللہ پیار کردہ ہے اور جیڑا سونا اللہ پاک سونے نال پیار کردہ ہے انہاں نال پیار کریے ساری دنیا دے وچوں اللہ پاک دے نال کوئی انی محبت کرنے والا پیدا نہیں ہویا جنی محبت اللہ پاک دی ذات دے نال سونے محمد مصطفیٰ نے محبت کی تھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس تو اگلی بات اس کائنات دے اتے اور اس دنیا دے اندر اس جہان دے اندر اور اس جگ دے اندر اس زمین دے اتے اس دھرتی دے اتے اور آسمان دے میرے دوستو فرش آسمان دے عرش دے تھلے اور زمین دے فرش دے اتے کوئی ایسی شخصیت پیدا نہیں ہوئی کہ جدے نال اللہ کریم نے اتنا پیار کیتا ہوئے جتنا اللہ پاک نے محمد الرسول اللہ دے نال پیار کیتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو مسئلہ ہوندہ ہے نا مسئلہ ہوندہ ہے شادی دا کوئی ایسا فنکشن ہوئے خوشی دا موقع ہوئے ادو اسی جناب اونوں بلا لو یہ کر لو وہ کر لو او نہ کیتا انج ہو جائے گا اے نہ کیتا انج ہو جائے گا او نہ آیا ناراض ہو جائے گا اے کم نہ کیتا منڈے دے مامے ناراض ہو جان گے اور منڈے دیاں چاچیاں چاچے اور تائیاں تائے نان کے داد کے سارے ناراض ہو جان گے اور جناب فلاں ناراض ہو جائے گا آ کم کر لو واجے بجاؤ مہندیاں لجاؤ اور جناب فلانوں بلاؤ اے رسم کرو اے رسم کرو اے رسم کرو یہ ساریاں چیزاں جدوں آؤندیاں نے ادوں پتہ لگتا ہے ساڈی وفا ساڈے رب نال کنی ہے اور ساڈی وفا سونے مصطفیٰ علیہ السلام دے نال کنی ہے آسمان تو آواز آؤندی ہے تو ساڈے نال وفا کر کے وخا ساڈے نال محبت کر کے وخا ساڈے نال پیار کر کے وخا سارے ناراض ہوندے نے ہو جان دنیا ناراض ہوندی ہے ہو جائے جہان ناراض ہوندا ہو جائے جگ ناراض ہوندا ہو جائے سب ناراض ہوندے نے ہو جان تو ایک رب راضی کر کے وخا دے تو سانو راضی کر کے وخا
اسی سارے نو آپ ہی راضی کر لواں گے۔ سبحان اللہ پاک نو ساڈے نال بڑی محبت، ساڈے نال بڑا پیار ہے۔ اور میں تھے ایک بات اور گزارش کراں دوستو، کدی تسی قرآن و حدیث دا مطالعہ کرو نا اور تانوں ساریاں چیزاں بخوبی نظر آ جان، اور تسی اے رسماں، اے رواج، اے غلط چیزاں، اے گانے، اے سیرے، اے پنگڑے، اے تمالاں، اے لڈیاں، اے رسماں، اے رواج اور اے دنیا داری دے جو اساں سلسلے بنائے نے، اکثر جیڑیاں رسماں نے ساڈے اندر اے ہندوواں اور سکھاں والیاں آ گئیاں نے۔ تے سانو اینا سوچنا چاہیے ہے وہابی، دیوبندی، بریلوی اور شیعہ اے مسئلہ ایک پاسے رہن دیو، اینا کلمہ پڑھیا ساریاں نے۔ سانو یہ سوچنا چاہیے ہے جنہ کلمہ نہیں پڑھیا پاک پیغمبر علیہ السلام دا، یار اسی اونا دیاں رسمہ منیے تے جس سونے دا کلمہ پڑھیا، جس سونے نے فرمایا ہے رسمہ رواجاں دے نیڑے نہ جاؤ، بدعات دے نیڑے نہ جاؤ اور شرک دے نیڑے نہ جاؤ، غلط چیزاں دے نیڑے نہ جاؤ، اسی اونا لوکاں دی رسم اپنائیے جنہ ساڑے سونے دا کلمہ نہیں پڑھیا، اور اسی اس سونے دا طریقہ چھڑ دئیے جنہ دا اسا کلمہ پڑھیا ہے، اور جڑے رات دیاں تاریکیاں اور رات دے اندھیریاں دے اندر ساڑے واسطے رو رو کے اپنے مالک دے کولوں ساڑی بخشش دیاں دعاواں کر دے رہے۔ سبحان سانو پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات پاک دے نال وفا کرنی چاہیے دی، اور اللہ دے نال وفا، اللہ دے حبیب علیہ السلام نال وفا، اس معاملے دے اندر کمی اور کمزوری نہیں آنی چاہیے دی۔ میرے عزیزوں وفا کر کے ویکھو، مالک بڑا مہربان ہے، مالک بڑا قدردان ہے، اور اس کائنات دے اندر بھی اللہ قدر کر کے وخا دے دینے، اور اگلے جہان دے اندر بھی اللہ قدر کر کے وخا دین گے۔ مالک قدردان ہی بڑا ہے، مالک مہربان ہی بڑا ہے، اور اللہ کریم فرما دے رہے میں جنت تیرے واسطے بڑھائی ہے، تو اے دے واسطے کچھ کر کے آ، اے میں تینوں ہی عطا کرنی ہے، اور پھر ایسی جنت سونی ہے کہ سید الانبیاء، امام الانبیاء، احمد مجتبی، خیر الورا، شمس الضحا، بدر الدجا، مصدر مہر و وفا، سر چشم سبز و صبر و رضا، احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما لا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جنت ایسی ہے، نبی علیہ السلام فرما دے رہے ایسی جنت کسے کان نے سنیا نہیں، ایسی جنت کسے آنکھ نے ویکھی نہیں، ایسی جنت کسے بشر انسان اور کسے بندے دے دل دے اندر تصور، خیال اور گمان بھی پیدا نہیں ہویا۔ وہم و گمان تو زیادہ سونی، ویکھن تو زیادہ سونی، اور سنن تو بھی زیادہ جنت سونی۔ سبحان اللہ۔ اور وہ جنت اللہ کریم نے سانو عطا کرنی ہے، اور اللہ کریم فرماندے رہے ایڈی سونی جنت واسطے، ایڈی سونی جنت واسطے وہ دا دروازہ کھلان واسطے میں سارے جہان وچوں سونا، سارے جہان وچوں سونا، سارے جہان وچوں آلہ، سارے جہان وچوں نرالا اپنا سونا مصطفیٰ کالی کملی والا پیدا فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فرمایا ایسی پیاری جنت، ایسی پیاری جنت، رب دے پاک نبی علیہ السلام دی ذات پاک نے فرمایا سنن تو زیادہ، ویکھن تو زیادہ، تصور، خیال اور گمان تو زیادہ سونی جنت اللہ فرماندے نے میں توانو اے دے اندر داخل فرمانا ہے تے اے ہو جی جنت دا دروازہ میرے مصطفیٰ نے کھلانا ہے۔ سارے مل کے پڑھو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ساڑھا صرف حقے بندا ہے اسا اس جنت واسطے جو کچھ کرنا ہے نا وہ ہر وقت الرٹ رہا کرو،
ہر وقت تیار رہا کرو دوستو، غور کرو ذرا، دروازہ کھولیا جاندہ ہے پتہ لگدا ہے دکان دا دروازہ کھلا ہے، آ سونے دی دکان ہے دروازہ کھل جاندہ ہے پتہ لگدا ہے چاندی دی دکان ہے، دروازہ کھل جاندہ ہے پتہ لگدا ہے سبزی دی دکان ہے، دروازہ کھولنے پتہ لگدا ہے کپڑے دی دکان ہے، دروازہ کھولنے پتہ لگدا ہے کریانے دی دکان ہے، دروازہ کھولنے پتہ لگدا ہے مٹھائی دی دکان ہے، دروازہ کھولنے تے پتہ لگدا ہے اے حلوائی دی دکان ہے، دروازہ کھولنے پتہ لگدا ہے درزی دی دکان ہے، دروازہ کھولنے پتہ لگدا ہے تماکو دی دکان ہے۔ دھیان نال سنو، دروازہ کھلدا ہے سانو پتہ لگدا ہے دکان کا دیئے۔ جدو بندہ اپنا دروازہ کھولدا ہے منہ والا، اے دروازہ رب نے دو ہونٹ عطا فرمائے نے، جدو منہ کھلدا ہے ہونٹ ہلدے نے، جدو زبان بول دی ہے پتہ لگدا ہے اے دے وچ ایمان کتنا ہے، پتہ لگدا ہے اے دے وچ ایمان کتنا ہے۔ دکان دا دروازہ کھلدا ہے پتہ لگدا ہے فلاں شے دی دکان ہے، مسلمان بندہ بولدا ہے پتہ لگدا ہے اے دے وچ اتنا ایمان ہے، سبحان اللہ۔ اور پھر دیکھو نا جدو بندہ بات کردا ہے، بندہ گل کردا ہے، سنا بھائی میاں کی حال ہے، کہندا الحمدللہ، اور سنا کاروبار دا کی حال، کہندا الحمدللہ، پاک پیغمبر علیہ السلام دا نام پاک سندا ہے، کہندا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابی دا نام ہوندا ہے، کہندا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کسے فوت شدہ ولی اللہ دا نام ہوندا ہے، کہندا رحمت اللہ علیہ۔ دھیان نال سننا میرے دوستو، جدو کسے زندہ دا تذکرہ کردا ہے کہندا حفظہ اللہ تعالی، بڑے سونے لفظ بولدا ہے، بڑے پیارے لفظ بولدا ہے، چلدا پھردا اٹھدا بیندا آندا جاندا کھاندا پیندا سوندا اور جاگدا رب رب کردا ہے، مالک دا نام لیندا ہے، مالک نو یاد کردا ہے۔ آسمان تو آواز آوندی ہے، اے دی زبان نہیں بول دی، اے دا ایمان پیا بولدا ہے۔ اس زبان تو ادا ہو رہے ہیں جڑے جملے، اصل دے اندر ایمان پیا بولدا ہے، اصل دے اندر میری رضا پہ بول دیئے، اصل دے اندر محبت مصطفیٰ پہ بول دیئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پاک پیغمبر علیہ السلام دا کردار پہ بول دا ہے، نبی علیہ السلام دی گفتار پہ بول دیئے، پاک پیغمبر علیہ السلام دی محبت پہ بول دیئے، نبی علیہ السلام دا پیار پہ بول دا ہے، احمد مجتبہ علیہ السلام دی وفا پہ بول دیئے۔ صدقے جاواں محمد مصطفیٰ دی ذات پاک نال حیا پیا بولدا ہے، ذرا گونج پا دیو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دوسری بات یہ ہے کہ مالک نو راضی کرنے واسطے نا انہاں چیزاں دا بہت زیادہ خیال کریا کرو۔ نبی علیہ السلام دے صحابہ، نبی علیہ السلام دے صحابہ، میں صدقے جاواں پاک پیغمبر علیہ السلام دے یار اس قدر وفادار، چھوٹیاں تے رحم کرنے والے اور وڈیاں دا احترام کرنے والے اور اپنے نالوں دوسرے نو بہتر سمجھن والے، اور فخر دا جملہ نسن بول دے، تکبر دا جملہ نسن بول دے، بلکہ بڑا نرم جملہ، عاجزی والا جملہ، انکساری والا جملہ۔ رب ناراض نہ ہو جائے، خالق ناراض نہ ہو جائے، کتے فخر نہ آ جائے، کتے تکبر نہ آ جائے، کتے غرور نہ آ جائے، اور کتے وڈیائی نہ آ جائے۔ ہر وقت تو چاندے سان وڈیائی نہ ہوئے، فضل الہی ہوئے، سبحان اللہ، وڈیائی نہ ہوئے بلکہ ایسا جملہ ہوئے جدے نال فضل الہی ہوئے، ایسا جملہ ہوئے جدے نال فضل الہی، رب دا فضل ہو جائے، مالک دا کرم ہو جائے، وڈیائی نہ آئے بلکہ اللہ دے فضل دی بات آئے۔ میرے دوستو دل دے اندر غرور نہ آئے بلکہ مالک کائنات دے نال محبت تے پیار، رب دی رضا، عاجزی انکساری آئے۔ ہمیشہ اس چیز نو مد نظر رکھیا کرو، اور کدی دل وچ کوئی ایسا جملہ نہ آئے۔ دیکھو نا اے کڑی ہے نا، اے دیاں تین سوئیاں نے، تین، ایک وڈی سوئی ہے گھنٹیاں والی، ایک منٹاں والی سوئی ہے،
ایک سیکنڈاں والی سوئی ہے، دھیان نال سننا ذرا، گھنٹیاں والی سوئی وہ بھی بڑی اپنی جگہ دے کا کردار ادا کر رہی ہے، منٹاں والی سوئی وہ دے نالوں بھی زیادہ کردار ادا کر رہی ہے، تے جنہ فکر سیکنڈاں والی نو ہے اینا فکر ہونا دوہاں نو ہی نہیں۔ اور پتہ ادو لگتا ہے سیکنڈاں والی سوئی دا قدر کی ہے جدو دل دا مسئلہ بنتا ہے نا، تے دل جیڑا ہے سیکنڈاں تے تڑکدا ہے، نہ منٹاں نال نہ گھنٹیاں نال، ادو پتہ لگتا ہے سیکنڈاں والی سوئی دا قدر کی۔ کدی کسی نو بیکار نہ سمجھو، کدی کسی نو بیکار نہ سمجھو۔ اگر جمیل پٹی ہے وہ دا اپنا مقام ہے، مولانا محمد یعقوب پٹی صاحب نے انہوں دا اپنا مقام ہے، خالد خان ہے وہ دا اپنا مقام ہے، محمد اسحاق پٹی ساڈی جند جان ہے وہ دا اپنا مقام ہے، رضوان پتر ہے تو دی اپنی شان ہے۔ سنو ذرا، مالک نے قرآن پاک وچ فیصلہ فرما دیتا، فرمایا میرے بندیاں دی علامت ہے جڑے کہندے نے ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اللہ تو کسے شے نو بیکار نہیں بنایا، تو کسے شے نو بیکار نہیں بنایا، تو کسے شے نو بیکار نہیں بنایا۔ اللہ سونیا تو اس قدر قادر قدیر تے اس قدر مہربان تے اس قدر عظیم الشان ہے ربا، تو اے ہو جیا کاریگر ہے کہ تیری کوئی شے بنائی ہوئی بھی بیکار نہیں۔ سبحان اللہ، مالک دی عظمت اے دے وچے، مالک دا شان اے دے وچے کہ اسی شیطان نو ٹائم نہ دئیے کہ شیطان دال آ جائے، شیطان حملہ کر جائے، شیطان حملہ کر جائے، شیطان اپنے مقصد کامیاب ہو جائے، شیطان خوش ہو جائے، شیطان راضی ہو جائے، اج میں دال آ لیا، اج میں اپنا آپ منوا لیا، اج میں کامیاب ہو گیا، اے ناکام ہو گیا، اے اج جناب ذلیل ہو گیا، رسوا ہو گیا، برباد ہو گیا، اج میرا مقصد پورا ہو گیا ہے۔ ساڈا حق بندا ہے رائے ونڈ والیو، ساڈا حق بندا ہے سبحان مسجد والیو، ساڈا حق بندا ہے پٹی کلونی والیو، ساڈا حق بندا ہے ہر وقت شیطان نو ذلیل کریے تے رحمان نو راضی کریے۔ ساڈا اللہ سانو توفیق عطا فرمائے، سارے مل کے کہو آمین۔ اور میں اس سلسلے دے اندر ایک بات اور کراں، اللہ نو راضی کران گے نا پھر جنت ساڈی ہے اور اسی جنت دے ہاں، مالک نے جنت ساڈے واسطے بنائی ہے۔ سنو ذرا میرے دوستو، جنہیں دکھ آ جان، جنیاں تکلیف آ جان، جنیاں پریشانیاں آ جان، جنت ایسی شے ہے۔ حضرت آسیہ سلام اللہ علیہا فرعون نے بڑا ستایا، فرعون نے بڑا تنگ کیتا، ہتھاں دے اندر میخاں مار دیتیاں، ادھر بھی میخاں ادھر بھی میخاں، اور ہاتھ نہیں اٹھا سکتی مالک دی بارگاہ دے اندر، مالک دی بندی ہاتھ نہیں اٹھا سکتی اللہ دے دربار دے اندر، اللہ دی پیاری ولیہ ہاتھ نہیں اٹھا سکتی۔ اسی طرح دعا کر دیا نے، قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملی۔ ذرا سننا، ہاتھ اٹھا نہیں سکتیاں مگر زبان بول دیئے پئی، زبان وچوں دعا کر دیاں پئیاں، ربا مینو جہان دی لوڑ نہیں، مینو جنت دی لوڑ ہے، میرا گھر اپنے کول بنا، میرا گھر جیڑا ہے اللہ اپنے کول بنا دے۔ دعا کی تھی، ہن اللہ دا پیار ویکھو، اللہ دی محبت ویکھو اور اللہ دا قدر ویکھو، رب ساڈا قدردان کتنا ہے۔ میں ایتھے گل کراں، رب سونے دا ایک نام ہے غفار، ایک نام ہے غافر، ایک نام ہے غفور۔ دھیان نال سننا ذرا، حضرت مولانا شیخ الحدیث و تفسیر استاد الاساتذہ استاد العلماء حضرت مولانا محمد عبداللہ امجد چھتوی صاحب رحمت اللہ علیہ ولی اللہ ہستی، ساڑھے استاد جی نے بڑا وقت تواڈے نال گزارے ہے اور بڑا ٹائم تواڈے نال گزارے ہے، بڑا پیار تواڈے نال نبھایا ہے اور بڑی محبت تواڈے نال نبھائی ہے۔ تسی دعا کر دیو اللہ حضرت چھتوی صاحب دی قبر نو جنت دی کیاری بنا دے،
اور جس دن آئے نے نا اتنے جنازہ پڑھان کوئی رائے دا بندہ فوت ہویا سی تے کہن لگے مولانا عتیق اللہ صاحب نو فرمان لگے عتیق اللہ میں جنازہ پڑھان واسطے جا رہا تے مولانا عتیق اللہ پتہ کی عرض کر دینے استاد جی میں تہاڈا شاگرد ہاں تسی میرے استاد ہو تہاڈی طبیعت صحیح نہیں تہاڈی طبیعت خراب ہے مزید خراب ہو جائے گی سفر نہ کرو فرمان لگے او دی وصیت سی میرا جنازہ پڑھایا جے میں او دے نال وعدہ کیتا سی میرا او دے نال پیار سی دین واسطے پیار سی قرآن والا پیار حدیث والا پیار میری طبیعت خراب ہوندی ہے ہو جائے میں جنازہ ضرور پڑھانا ہے میری طبیعت خراب ہوندی ہے ہو جائے مگر میں جنازہ او دا پڑھان واسطے جانا ہے جنازہ پڑھا کے گئے مزید طبیعت خراب ہو گئی فوت ہو گئے اپنی جان دی پرواہ نہیں کی تھی اسلام دی پرواہ کی تھی ہے مسلمان دا خیال کیتا ہے محبت دا خیال کیتا ہے پیار دا خیال کیتا ہے نبی علیہ السلام دے دین دا خیال کیتا ہے نبی علیہ السلام دے اسلام دا خیال کیتا ہے میں صدقے جاواں اے جیڑا کلمے والا رشتہ ہے اس کلمے دا خیال کیتا ہے دوستو اے ہے سچی محبت اے ہے سچا پیار دعا کرو اللہ سانو ہی پیار نصیب فرما دے دعا کی تھی یا اللہ مینو جنت دے دے اللہ سونے میں جنت دا سوال کرنی ہاں مالکا تیرے کولوں جنت دا سوال کرنی ہاں سنیا ذرا پھر رب نے کس طرح پیار کیتا کس طرح محبت کی تھی میں دس رہا سا اللہ دا ایک نام ہے غافر دوسرا نام ہے غفار تیسرا نام ہے غفور پھر سن لو ایک نام ہے غافر صفت میرے اللہ دی غافر دا معنی کیا ہے معاف کرنے والا غفار دا معنی کیا ہے بہت زیادہ معاف کرنے والا اور غفور دا معنی کیا ہے ہمیشہ معاف کرنے والا سبحان ایڈا سونا ساڈا رب مہربان پردے ہٹاتے اللہ کریم نے پردے ہٹا دیتے پردے جنت وغا دی تھی حضرت آسیہ سلام اللہ علیہا نو جنت وغا دی تھی آپ مسکرا پئیاں آپ ہس پئیاں فرعون کہن لگا پاگل ہو گئی ہے نعوذ باللہ دیوانی ہو گئی ہے ایدہ عقل صحیح نہیں رہا ایدہ دماغ صحیح نہیں رہا ایدی سمجھ ختم ہو گئی سوچ ختم ہو گئی شعور ختم ہو گیا پر اس بدبخت نو کی پتا سی آسیہ کیوں ہس دی ہے سلام اللہ علیہا رب نے سارے پردے ہٹا کے تے جنت آکھاں نال وخا دی تھی تے ہاسا آ گیا آسیہ سلام اللہ علیہا اللہ دی ولیانو ہاسا آ گیا پتا چلیا جیڑا جنت ویخ لیندہ ہے رب سارے دکھی پلا دیندہ ہے جیڑا جنت دا ایک واری دیدار کر لیندہ ہے اللہ دکھانو سکھاں وچ بدل دیندہ ہے ایسی سونی جنت ہے ایسی پیاری جنت ہے اور امام الانبیاء محمد الرسول اللہ سارے کہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بات فرمائی مولانا عبدالحمید محمدی صاحب بچیاں کو اے کوئی اکھاڑا نہیں انہوں نے اتھے بندیاں طرح بٹھاؤ حضرات جھڑی بات میں تو اڑے گوش گزار کرنا چاہنا توجہ فرمایا جدر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا ایک فرمان پاک تو انہوں سناوا ایمان تازہ ہو جائے توجہ کرنا رہے بنڈ والے ہوں پروانے ہوں غور کریں آج ذرا جدو جنتی جنتے چلے جان گے جدو جنتی جنتے چلے جان گے میرے دوستوں جنتی جنتے چلے جان گے دکھاں دے مارے ہوئے پریشانیاں دے ستائے ہوئے جنہ بڑے دکھ برداشت کیتے بڑیاں پریشانیاں برداشت کی تھیاں بڑیاں پریشانیاں دا سامنا کیتا بڑے دکھ اٹھائے رب دی خاطر بڑیاں مصیبتاں آئیاں مگر جنت مل گئی جدو جنت چلے جان گے جنت نصیب ہو جائے گی رب تعالیٰ فرمان گے کدی کوئی دکھ بھی دنیا تے ویکھیا ساجے جنت دیکھ کے جنت جا کے کہن گے اللہ سونیا سانو تے کدی زندگی چ دکھ آیا ہی نہیں سی سبحان اللہ
ایڈی سونی جنت، ایسی پیاری جنت، ایسی پیاری جنت، ایسی پیاری جنت۔ میرے دوستوں جنت نو ویکھ کے جنت وچ جا کے جنتی کہن گے ربا کدی دکھ ویکھے ہی نہیں۔ اور ایک گل ہور بھی قرآن نے بیان کی تھی، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ جنتے چلے جان گے تے جنتے جا کے کہن گے ساڈے رب نے سانو ہدایت عطا فرمائی، رب نے سانو ایتھے لے آندا، مالک نے ایتھے لے آندا، خالق نے جنت عطا فرمائی۔ رب نہ لے آندا اسی آ نہیں سکدے، رب اے رحمت نہ فرماندا اسی اے رحمت لے نہیں سکدے، مالک دا فضل نہ ہوندا تے اسی اے لہراں بہراں خیراں ویکھ نہیں سکدے۔ سن لو رائے ونڈ والیوں میں ایتھے گل کرن لگا جے، رب نہ لے آندا میں جمعہ پڑھا نہیں سکدا، اللہ پاک نہ لے آندے تسی جمعہ پڑھ نہیں سکدے۔ اسی طرح اس دا شکریہ ادا کرو، ربا جے جمعہ پڑھوا رہے ہیں تے جمعہ ساڑھے کولوں ایتھے سنوا رہے ہیں، قرآن و حدیث بیان کرن دی سنن دی توفیق دے رہے ہیں، جنت چوی تو ہی لے جانا ہے، اسی آج بھی تیریاں حمدہ پہ کرنے آج جنت چوی تیریاں حمدہ کرانگے۔ اللہ سارا فضل تیرا ہے۔ اور میں نے تھے گالی یاد آئی میرے تیرے پیر و مرشد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو اللہ پاک نے 7ویں آسمان تے بلایا، 7ویں آسمان اللہ دا قرآن اس بات دی گواہی دے رہے۔ رب کائنات نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی۔ فرمایا میں سونے نو سیر کرائی، پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پنجواں، چھواں، ستواں سیر کرائی رب نے پاک پیغمبر علیہ السلام نو۔ پھر اللہ پاک نے جنت وہائی، جنت دا دیدار کرایا، جنت دی زیارت کرائی، پاک پیغمبر علیہ السلام نے جنت نو ویکھیا، جنت دی سیر کی تھی۔ وہ کیسا سما، وہ کیسی بہار، وہ کیسا وقت جدوں سونے نبی علیہ السلام دی ذات پاک نو رب پاک نے جنت وکھائی۔ اور وہ کیسا منظر ہوئے گا جدو اللہ کریم فرمان دے ہونگے سونےو اے جے جنت جی دا دروازہ تساں کھلانا ہے، اے جے جنت سونےو ویکھ لو۔ کہ نبی علیہ السلام نے دکھ بڑے آئے نا، بڑے دکھ آئے، بڑیاں تکلیفاں، بڑیاں پریشانیاں پاک پیغمبر علیہ السلام نو آئیاں۔ اللہ کریم نے معراج کرا کے تے جنت وخا کے لہراں بہراں خیراں کر دیتیاں، تھکاوٹاں لا دیتیاں تے ٹھنڈا پا دیتیاں۔ پاک پیغمبر علیہ السلام نو جنت وخائی، اپنی ملاقات کرائی پردے دے اندر، پردیاں دے اندر ملاقات کرائی، رب نے جنت وخائی۔ میں صدقے جاواں فرشتیاں نو آکھیا میرے مصطفیٰ دا دیدار کرو، حوراں نو آکھیا میرے مصطفیٰ دا دیدار کرو۔ اور گل سن والی جے اللہ عرش برین تے سونے نو ہر وقت ویکھ دے سان، پر تسی گل سن کے باغ باغ ہو جاؤ گے۔ رب نے کول بلایا، حوراں نو فرمایا، فرشتیاں نو فرمایا رج رج کے میرا مصطفیٰ ویکھ لو، ویکھو میں اپنا حبیب کے ہو جیا بڑھایا ہے۔ آواز نہیں تو اڈی آئی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ والے نے بڑی پیاری گل کی تھی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات پاک دے بارے۔ پھر میرے دوستو دیکھو ہر بندہ عمل کر رہا ہے، اعتکاف بیندہ ہے میں جنت جانا ہے، حج کردہ ہے میں جنت جانا ہے، میں عمرہ کردہ ہے میں جنت جانا ہے، مسجد بنواندہ ہے میں جنت جانا ہے، مسجد دے دروازے لواندہ ہے میں جنت جانا ہے، کلین وچھاندہ ہے میں جنت جانا ہے، اے سی لواندہ ہے میں جنت جانا ہے، جلسے کراندہ ہے میں جنت جانا ہے، میرے دوستو سڑکاں بنواندہ ہے میں جنت جانا ہے، اللہ دی مخلوق دا بھلا کردہ ہے
میں جنت تے جانا ہے، لوگاں دے نال محبت تے پیار نال بولدا ہے میں جنت تے جانا ہے۔ دھیان نال سن لو، ساری دنیا، سارے مومن، سارے مسلمان، سارے انبیاء، سارے صلحاء، سارے بلغاء، سارے اولیاء، سارے شہداء، سارے خطباء، سارے دے سارے مومنین، مخلصین، مجاہدین، سارے دے سارے جنت وچ جان والے ہون گے، صرف نبی سلطانی دروازہ کھلان والے ہون گے۔ یہ بھی تو امتیازی حیثیت ہے نا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی۔ پھر تسی کدی اس گل تے بھی غور کرو، آپ دروازے اگے پہنچے نے، جنت دے دروازے اگے پاک پیغمبر علیہ السلام تشریف لے گئے نے، جا کے دروازہ کھٹکھٹا دیتا ہے، نبی علیہ السلام دی ذات پاک نے دروازہ کھٹکھٹا دیتا ہے، واہ جنت دیا دروازے آ، تیرے نصیب کڈے پیارے، پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات پاک نے تینوں اپنی انگل مبارک نال کھٹکھٹایا، ہاتھ مبارک تیرے تے لایا، واہ جنت دیا دروازے آ، تیری کیا بات ہے، تینوں بدر منیر علیہ السلام دا خوشبوواں والا، برکتاں والا، رحمتاں والا ہاتھ لگ گیا، پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات پاک دروازہ کھٹکھٹان گے، جنت دا دربان کہے گا من انتا، تسی کونو؟ آپ فرمان گے انا محمد، درود پاک دی چھال آ جائے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تے پاک پیغمبر علیہ السلام دی بات دا ترجمہ کرنے والے نے کیتا ہے، میں محمد تے آمنہ دا جایا، جلدی دروازہ جنت کھولو، میں امت نال لے آیا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کیڑے ہاتھ مبارک صدقے جاواں جنت دا دروازہ، بلکہ میں تے اتھوں تک کہاں گا، اے بات کہاں گا، دنیا تے جو مرضی بنا لو، جو مرضی دروازے بنا لو، اللہ ذوالجلال دی قسم ہے، ایتھے کسے دروازے نو پیر ہاتھ لاندا ہے، وزیر ہاتھ لاندا ہے، صدر ہاتھ لاندا ہے، بادشاہ ہاتھ لاندا ہے، آ کے مفتی کھلاندا ہے، شیخ الحدیث دروازے نو ہاتھ لاندا ہے، بڑے تو بڑا پیر جیڑا ہے اور بڑا جگیردار تے سرمایہ دار، کدی ایم پی اے، کدی ایم این اے، کدی وزیر اعظم، کدی وزیر اعلیٰ، آ کے دروازے نو ہاتھ لاندا ہے، اور جس دروازے نو ہاتھ وزیر اعلیٰ لائے او بشتی دروازہ نہیں، بشتی دروازہ ہوئے جنو ہاتھ مبارک کالی کملی والا لائے گا۔ آنکھوں مل کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر خالد خان صاحب توجہ فرمایا جے، کیسا پیارا دروازہ، صدقے جاواں تے ہاتھ مبارک۔ ایک صحابی کہندے نے رضی اللہ تعالی عنہ، فرما دے نے میں 15 سال دا سا، پاک پیغمبر علیہ السلام میرے چہرے دے اتے اپنا ہاتھ مبارک پھیریا، نبی علیہ السلام دی ذات پاک نے، میں 15 سالاں دا سا، نبی علیہ السلام دی ذات پاک نے اپنا ہاتھ مبارک میرے چہرے دے اتے پھیریا، فرما دے نے ہن میں 30 سال دا ہو گیا، 30 سال دا، 5 تے 5 30 سال دا ہو گیا، میں 30 سالاں دا ہو گیا، آج بھی میرے چہرے تو پاک پیغمبر علیہ السلام دے ہاتھ مبارک دی خوشبو آ رہی ہے۔ ہائے ہائے ہائے، کہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور میرے دوستو، نبی کریم رسول امین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پاک پیغمبر علیہ السلام ایک ڈول دے اندر، پانی دے ڈول دے اندر نبی علیہ السلام نے کلی مبارک کی تھی، منہ مبارک دے اندر پانی پا کے تے اسے ڈول دے اندر کلی مبارک کر دی تھی۔ صحابہ فرما دے رہے اساں وہ پانی ڈول والا کھو دے اندر بہا دیتا، کھو دے اندر جس وقت
ٹا دیتا. صحابہ دے لفظ سن لو. صحابی فرماندے نے جب تک وہ کنواں چلدا رہا ہے اس کھوہ دے پانی دے وچوں کستوری دی خوشبو آندی رہی ہے. اس مصطفیٰ علیہ السلام دے اسی امتی ہاں کہو ہم مل کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میں صدقے جاواں امام الانبیاء علیہ السلام دیکھو نا ایک انگلی مبارک انج کی تھی پاک پیغمبر علیہ السلام نے ایک انگلی مبارک چن وال کی تھی. میرے دوستو پھر میں گل کی یاد آئی اللہ والا بڑی پیاری بات کردہ کہندہ ہے بھی میرے اللہ دا کرم کہو سبحان اللہ. ہے بھی میرے اللہ دا کرم نصیباں تے نکھار آ گیا تے دلانو قرار آ گیا اللہ دا سونا یار آ گیا. ہے بھی میرے اللہ دا کرم. میرے مصطفیٰ علیہ السلام تشریف لے آئے اور صدقے جاواں ایک انگل کیتی ہے اس طرح چان وال وہ دول ٹکڑے ہو گیا. کہ میں قربان جاواں جدوں 10 انگلاں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی امی جان واسطے ہدایت لی چکیاں ہون گیاں 10 انگلاں اودوں کی سما ہوئے گا سبحان 10 انگلاں پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات پاک نے چکیاں رب وال چکیاں 10 انگلاں. اللہم اہد امہ ابی ہریرہ اے پروردگار سونیا ابو ہریرہ دی امی نو ہدایت عطا فرما ابو ہریرہ دی والدہ نو ہدایت عطا فرما. صدقے جاواں ادھروں دعا ہو گئی ادھروں ہدایت عطا ہو گئی. زمین تے دعا ہو گئی عرش برین تو ہدایت عطا ہو گئی. منگن والے مصطفیٰ علیہ السلام عطا کرن والا الہ میں صدقے جاواں دعا کرن والے نبی کریم علیہ السلام عطا کرن والے رب العالمین میں صدقے جاواں منگن والے سونے مصطفیٰ تے منن والا ساڈا سونا خدا. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے دعا کی تھی اللہ نے لہراں بہراں خیراں کر دیتی ہیں. اس واسطے دوستو حضرت ابو ہریرہ ترلا مارن آئے نا نبی علیہ السلام کو اب سونیو امی جیڑی ہے نا امی جی بڑا گرم ہو جاندے نے تو تواڈے بارے کوڑیاں تتیاں گلاں کردے نے پھر مینوں غصہ بڑا ہوندا ہے میرے کولوں جریا نہیں جاندا سونیو میرے کولوں برداشت نہیں ہوندا میرا دل کردا ہے اپنی امی نو مار دیاں قتل کر دیاں تواڈے نالوں تے مینوں میری ماں زیادہ پیاری نہیں. پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا نا 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 ابو ہریرہ اس طرح نہ کری سونیو پھر انج کرو میری امی لئی ہدایت دی دعا ہی کر دیو. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات پاک نے دعا کی تھی رب نے ہدایت عطا فرما دی تھی. ماں دا رشتہ ہے نا جیڑا اللہ کریم نے یہ بڑا مہربان رشتہ بنا ہے بڑا مہربان. روٹی کھا دیئے کہ نہیں صرف ماں پوچھ دی کنے ڈالر تو کمائے باقی سارے پوچھ دے میں رسدات منو سی مناندی میری ماں باقی کر دے سی میرے نال سارے رس دے. یہ کوئی رشتہ ہی دنیا تے انوکھا ہے. میرا پتر منیر آ گیا کوڑ رالا کشن تو آ گیا حافظ صاحب آ گئے اور میرے بھائی اردا گرہ تو آئے پروانے. مولانا صاحب جی اے گل ضرور کرے آجے روٹی کھا دیئے کہ نہیں صرف ماں پوچھ دی. دعا کرو جنہ جنہ دیاں ماما فوت ہو گیا اللہ انہوں دیاں ماما نو جنت دے دے. ساڑھے برادرم عزیزم محترم مکرم محمد اسحاق پٹی صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ دی امی جان اللہ کروڑ کروڑ جنت عطا فرمائے. روٹی کھا دیئے کہ نہیں صرف ماں پوچھ دی کنے ڈالر تو کمائے باقی سارے پوچھ دے میں رسدات منو سی مناندی میری ماں باقی کر دے سی میرے نال سارے رس دے. اللہ تو کدی اکھڑنا نہیں
مالک نو ناراض نہیں کرنا. آؤ تانوں ایتھے گل سناواں. سید الانبیاء امام الانبیاء احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمان فرمایا. اج جڑا تسی اس طرح کہندے ہو نا، جڑے آہو جے لفظ بول دے ہو، اگر میں انج نہ کردا تے انج ہو جاندا، اگر میں اج گھروں نہ نکلدا میرا نقصان نہ ہوندا، میں اج دکان نہ یہو جی پاندا، میں نقصان نہ اٹھاندا، میں ادھر نہ جاندا میرا ایکسیڈنٹ نہ ہوندا، میں گھروں نہ نکلدا مینوں کتا نہ وڈدا، میں جناب بارش وچ سفر نہ کردا، میں کدی نہ تلکدا میرا گوڈا نہ نکلدا. اس طرح نہ آکھیا کرو اگر 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 اے اگر 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 والیاں گلاں رحمان نو ناراض کر دیاں نے، اے جناب شیطان نو راضی کر دیاں نے. اور میرے دوستو رحمان نو اے گلاں ناراض کر دیاں نے. آسمان تو آواز آوندی ہے وڈیا جا ٹکیا جا، جیلے چلا جا، تھانے چلا جا، عدالتے چلا جا اور سولی دے پھندے اتے لٹک جا، اپنا قیمہ کروا لے، ساڈا گلا نہ کری، ساڈی یاری چ فرق نہ آن دیں. جو مرضی ہو جائے ساڈی یاری چ فرق نہ آن دیں، تو ساڈا یار ہے، اساں تیرے نال پیار پایا. شیطان دے آنکھیں نہیں لگنا. ویکھو نا جویں اسی کہہ دیں 2 منٹ گڈی پہلا نکل گئی، اگر میں 2 منٹ پہلا راہونڈ اسٹیشن تے چلا جاندہ مینوں گڈی مل جاندی. نا نا نا، اگر میں 5 منٹ پہلا چلا جاندہ مینوں ملتان ٹائم مل جاندہ، اگر میں 10 منٹ پہلا چلا جاندہ مینوں لاہور ٹائم مل جاندہ. میں کراچی جانا سی، فلانی فلائٹ نکل گئی، اگر میں پہلا چلا جاندہ تے مینوں فلائٹ مل جاندی. آسمان تو آواز آوندی ہے جیڑی فلائٹ نہیں ملی تینوں نہیں پتا، سانوں بہتا پتا ہے. سانوں پتا ہے تیرے وچ تیرے حق وچ کیڑی شے بہتر ہے، تو نہیں جاندا اسی ہی جاننے ہاں. سانوں ہی پتا ہے. ایک مولانا صاحب فجر دی نماز پڑھان واسطے مسجد نو گئے، رستے چ ہویا کہ رستے کتا ایک وڈ گیا. نماز فجر دی بڑی پیاری جنوں اللہ اٹھا لوے فجر ویلے. اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا. فجر دی نماز بڑا پیارا سہانا ٹائم. فجر دی نماز تے مسجد وال جیڑا بندہ فجر پڑھن واسطے جائے، فجر دا ٹائم ہوئے تے نبی علیہ السلام دا غلام مسجد وال جائے. سارے دعا کرو اللہ سانو سارے انو توفیق عطا فرمائے. مولانا صاحب جماعت کران جا رہے سن، راج کتا بیٹھا سی، مولانا صاحب نو وڈ گیا. مولانا وہ تو پیچھے آ گئے، اپنی بیوی نو فرمان لگے کتا وڈ گیا ہے تے آ کوئی پٹی شٹی کر. کہندی ہاں ہے تے مولویاں نو بھی کتے وڈ جاندے. لو اس آخیا ہاں ہے مولویاں نو بھی کتے وڈ جاندے. اس آخیا بہتا ہاں ہے نہ کر، مر جائے کوئی پٹی دا انتظام کر. اس آخیا تسی پٹی کرن رہے ہو، میں تے حیران ہون ڈئی ہاں. اللہ معافی دے، تسی کیڑے بدر دین دے ککڑ کڈن چلے سو؟ تسی تے جماعت ہی کران چلے سو. جماعت کران والیاں نو بھی کتے پہ جاندے. اس آگیا بیڑا کر کے جائی کیوں میرے نال مناظرہ شروع کر دی تھی. پٹی دا انتظام جلدی جلدی پٹی دا انتظام کر. تے نالے وہ پٹی لائے تے نالے کہے مینوں تے لگدا کتے کیتیاں نو پھڑے ہو. انہوں نے کہا بہتیاں گلاں نہ کر، تینوں آکھیا میں آوازار نہ کر، میرا دماغ نہ کھا، پٹی صرف کر پٹی کر. جس وقت وہ بار بار کہے مولانا کہن اللہ دے ہر کام میں حکمت ہے، مالک جو چاہتا ہے مالک دی مرضی ہے. میں مالک دے فیصلے تے راضی ہاں، میں مالک دے فیصلے تے خوش ہاں. جویں اللہ عرش برین تے راضی میں او دی زمین تے راضی. ہویا کی پٹی شٹی لگ گئی. بعد وچ رولا پتہ کی نکلیا؟ رولا یہ نکلیا 4 بندے بیٹھے سن مسجد تو تھوڑا جا دور. 4 بندے بیٹھے سن مولانا صاحب نو
قتل کرنے واسطے مارن واسطے اے مولوی انج دے مسئلے کردا ہے انج کہندا ہے یہ کردا ہے وہ کردا ہے اے آ گل سناندا ہے اے گل سناندا ہے پر کام ہی مکاؤ مولوی دا کھاتا ہی صاف کرو مولوی دا کنڈا کڈو پراں لالا لالا تے بوبو بوبو ختم ہو جائے مالک نے مسجد جان ہی نہیں دیتا اللہ کریم نے جان بچا لئی کتا وڈا کے پیشاں پرتا کے پٹی کرا کے آکھیا مولوی تو نہیں جاندا اسی ہی جاننے جلے انہیں دسیا نا انج انج ہوئے ہی تو کہیں دیئے میں تو پھر ایم ہی گلاں کر دی رہی ہوں اللہ میں معاف کرے تے اس آکھیا ہوں میں تینوں کہیں دا کچھ نہیں میں اللہ اللہ کردا سا تو کو گلاں سنائی جاندی سے تو گلاں سنائی تو گلاں کری جاندی سے خدا را میں اپیل کرانگا مالک نو ناراض نہیں کرنا خالق نو ناراض نہیں کرنا احکام الحاکمین نو ناراض نہیں کرنا سمد نو ناراض نہیں کرنا رب نو ناراض نہیں کرنا احد نو ناراض نہیں کرنا غفور نو ناراض نہیں کرنا ودود نو ناراض نہیں کرنا جبار نو ناراض نہیں کرنا غفار نو ناراض نہیں کرنا اور سارا سنسار ناراض ہوندا تے ہو جائے سا پروردگار ناراض نہیں کرنا تسی دعا کرو اللہ ہر وقت ساڑھے تے راضی رہے سارے کہو ہم مل کے آمین اور میرے عزیزوں اور بھائیوں یہ دعا ہر وقت کر دے رہا کرو اللہ کو عرضاں کر دے رہا کرو سانو تیریاں مالک اگے ترلا ماریا کرو سانو تیریاں پناواں دیئے لوڑ مالکا ملی بیٹھا ہے شیطان ہر موڑ مالکا ملی بیٹھا ہے شیطان ہر موڑ مالکا تو ہی پالنا ہے کیویں تیرا بوا چھڑا میں سبحان ایک باری پھر آکھو سارے پیار نال بولو تو ہی پالنا ہے اللہ سونے تو ہی پالنا ہے کیویں تیرا بوا چھڑا میں تیرے بوئے وچ بے کے لکیراں کڈا میں دیواں اکھیاں دا پانی وی نچوڑ مالکا ملی بیٹھا ہے شیطان ہر موڑ مالکا سانو جنت دے ٹکٹ تو عطا کر دے ساڑی ہر ایک معاف تو خطا کر دے سارا سین بھی گونج جائے آکھو آمین حال والے بھی کہنا آمین سانو جنت دے ٹکٹ تو عطا کر دے ساڑی ہر ایک معاف تو خطا کر دے خزانے تیرے وچ اللہ جی خزانے تیرے وچ نہیں کوئی تھوڑ مالکا ملی بیٹھا ہے شیطان ہر موڑ مالکا تو ہی حاجت روا تو ہی مشکل کشا فرما گئے سانو سونے سونے پیارے مصطفیٰ آواز نہیں آئی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما گئے سانو پیارے پیارے سونے مصطفیٰ سوا تیرے نہیں الہ کوئی اور مالکا نہیں تیرے سوا الہ نہیں کوئی اور مالکا سوا تیرے الہ نہیں کوئی اور مالکا ملی بیٹھا ہے شیطان ہر موڑ مالکا تو ہی غافر تے غفار تے غفور سونیا دعا کردہ ہے تیرے تو منظور سونیا وخاد مکہ تے مدینہ فی الفور مالکا ملی بیٹھا ہے شیطان ہر موڑ مالکا اللہ سانو سارے انو اللہ شیطان دی شرطوں بچا کے رکھ سارے مل کے آمین کہہ دیں میرے عزیزوں اور بھائیوں شیطان جیڑا ہے انسان نو غلط پاسے لے جان دی کوشش کردہ ہے مگر سنو ذرا رحمان دی
تمنا یہ ہے رحمان چاہتا ہے تسی دین والے پاسے آؤ قرآن والے پاسے آؤ میری رضا والے پاسے آؤ میں تو نے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام دی گل سناوا قرآن پاک نے اس دا ذکر کیتا ہے اللہ پاک دا قرآن وَتَفَقَّدَ الطَّيْرُ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين حضرت سلیمان علیہ السلام نے حاضری لائی ویکھیا ہد نظر نہ آیا اللہ دے نبی سلیمان علیہ السلام نو ہد نظر نہ آیا غصہ آ گیا پتہ کی فرمانے نے میں وہ پر کھو دیاں گا انہوں ذبح کر دیاں گا بوٹیاں بنا دیاں گا کیما کر دیاں گا میں وہ کیما کر دیاں گا یا میرے کول دلیل لے کے آئے گا تے جے دلیل لے کے آ گیا معاف بھی کر دیاں گا ہائے ہائے انبیاء علیہ السلام دیاں کیا گلاں تے کیا سونیاں باتاں کیا سونے نام کیا سونی زبان کیا سونے کام کیا سونے فرمان تے کیا سونا کردار تے میں نبی علیہ السلام دی گل تو پھر تھے ایک سنا دیاں میرے ایک یار دا آرڈر بھی پورا ہو جائے طٰہٰ دی شان والیا فلکاں تے جان والیا نہیں پہ بول دے اچھی بولو نہیں بولنا تو تسی ایتھے آؤ میں سامنے بے کے ویکھو میں کیویں بولاں گا میں بولاں گا تسی ایتھے آؤ تے یا بولیا کرو طٰہٰ دی مولانا حکیم عبدالغفور صاحب دھیان کرنا ذرا طٰہٰ دی شان والیا فلکاں تے جان والیا شان تیری بلے بلے شان تیری بلے بلے رب بھی سلام کلے رب بھی سلام کلے دشمنا دے پیرا تھلے چادراں وجھان والیا فلکاں تے جان والیا تے تڑپ جاؤ پروانے ہو تڑپ جاؤ بڑا سونا نام تیرا اچا خاندان تیرا پھر بولو بڑا سونا نام تیرا اچا خاندان تیرا اچا خاندان تیرا داتا رحمان تیرا داتا رحمان تیرا آیتاں سنان والیا فلکاں تے جان والیا تذکرے نعام تیرے ہندے صبح و شام تیرے اجے بھی آواز نہیں آئی پیار نال جویں اور دوستو گل سنو جویں گڈی لنگ دیئے تے ایک باری پتہ لگدا ہے پٹھی کلونی بھی جو جناب گڈی لنگ دیئے پئی مسجد سبحان دے کولوں جناب گڈی لنگ دیئے پئی تے گڈی نو بھی پتہ لگے اور لین نو بھی پتہ لگے مصطفیٰ دے پروانے گج دینے پہ رب دے حبیب دا نام لے کے پھب دینے پہ سبحان جنہوں نام آئے نا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑا سونا نام تیرا اچا خاندان تیرا اچا خاندان تیرا اچا خاندان تیرا اچا خاندان تیرا داتا رحمان تیرا آیتاں سنان والیا فلکاں تے جان والیا تذکرے نعام تیرے ہندے صبح و شام تیرے تذکرے نعام تیرے ہندے صبح و شام تیرے ہندے صبح و شام تیرے ہندے صبح و شام تیرے بادشاہ غلام تیرے بادشاہ غلام تیرے بادشاہ غلام تیرے
بکریاں چران والے فلکا تے جان والے آکھیا سونیو نکیا ہوندیاں بکریاں چرائیاں ساجے ہن میں نبی سارے مگر کھلار کے اگے مسلے تے کھلار دیتا ہے میں دنیا نو دس دیتا ہے کسے وقت میرے حبیب نے بکریاں چرائیاں سن اج میں نبیاں دے اگے کھلار کے نبیاں دا امام بنا دیتا سارے مل کے کہو ہمارا سبحان اللہ میں صدقے جاواں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک دے کردار اور شان تو میں جڑی گل دس رہا ہاں حضرت سلیمان علیہ السلام نو غصہ آ گیا غصے وچ آ گئے فرمان لگے میں ذبح کر دیاں گا میں جناب قیمہ بڑھا دیاں گا ہدہد دا اگر ہدہد آ گیا دلیل لے کے آ گیا میں معاف بھی کر دیاں گا سننا ذرا رب دا قرآن اللہ کریم نے فرمایا فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ إِنِّي وَجَدتُّ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ وَجَدتُّهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ أَلَّا يَسْجُدُوا لِلَّهِ مسجد ساری گونج جائے للکاراں پہ جان اللہ يسجدوا لله الذي يخرج الخبا في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم خود کہہ رہا ہے جی میں تواڈے کول او خبر لے کے آیا میں تواڈے کول او خبر لے کے آیا او خبر لے کے آیا او خبر لے کے آیا جدا تانوں پتہ نہیں تے دھیان نال سنیا ذرا اللہ دے نبی سلیمان علیہ السلام جی میں عورت نو ویکھیا او عورت او جو حکمرانی کر دیے پئی او بھی تے او دے منن والے غیر اللہ دی پوجا کر دینے پہ شیطان نو راضی کیتا نے تے رحمان نو ناراض پہ کر دینے ہدہد پہ کہیں ہدہد نہ مولوی ہے نہ قاری ہے نہ کتے خطبہ دیندہ ہے نہ کتے شیخ الحدیث ہے نہ کتے محدث زمان ہے نہ کتے مناظر اسلام ہے نہ وزیر اعظم نہ وزیر اعلیٰ نہ صدر ہے ہدہد پر کہندہ کیے سلیمان علیہ السلام جی مینوں یہ گل چنگی نہیں جے لگی او شیطان نو راضی پہ کر دینے تے رحمان نو ناراض پہ کر دینے انہاں دا کیویں گزارا ہو رہا کیویں رب دی ناراضگی وچ وقت پہ لنگ ہے جدا ترجمہ بن ہے سلیمان علیہ السلام جی میں ہدہد ہو کے بھی اپنے رب نو سکنٹ بھی ناراض نہیں کر سکتا ہائے ہائے اللہ دیا حمدہ اللہ دیا حمدہ اللہ دیا ثنا اور قرآن پاک نے ایک بات کہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وہو العزیز الحکیم اور ایک مقام یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم قاری ظفر صاحب ماشاءاللہ راجہ جنگ والے میرے بھائی جان تشریف فرما ایتھے قرآن پڑھا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا فرمایا نکے نکے پرندے میریاں سناواں حمداں کر دے رہے تینوں خیال ہی نہیں ہوندا تے یہ گل کر کے نا جیڑی گل اللہ پاک نے کیتی او ذرا سنیا انہو کانا حلیمن غفورا
اپنی غفلت ویکھ لے ساڈا حوصلہ ویکھ لے فرمایا نکے نکے حمداں پہ کر دینے میریاں تو ایڈا بڑا ہو کے کدی ساڈا نا ہی نہیں لیا اپنی بے وفائی ویکھ لے تے ساڈا حوصلہ تے ساڈی وفا ویکھ لے واہ مالکا تو کڈا مہربان واہ مالکا تو کڈا مہربان ہے میرے بھائی جان منیر صاحب کہہ رہے سن میرا برخردار منیر کہہ رہا سی کوٹ رادھا کشن تو جمعہ پڑھنے واسطے 3 بندے آ رہے ہیں استاد جی تے اے حمد باری تعالیٰ ضرور سننی ہے جڑی تساں بڑھائی ہے وہ کیڑی ہے سننا ذرا واہ اللہ تیرے کم اولے تیری ہر تھاں بلے بلے واہ اللہ تیرے کم اولے بول دے نہیں پھر بولو اولے تو مراد انوکھے دھیان نال سننا ذرا ایتھے بھی تانوں ایک وضاحت تھوڑی جی کر دیاں عجب کاراگری تیری اے ساری مجھاں دے تھڑاں وچوں نہراں نے جاری کھرا چٹا دودھ جہانوں اولا واہ میرے مولا واہ میرے اللہ سارے جہاناں نو پالے تو کلا میرے بھائی جان عبدالحمید محمدی صاحب حفظہ اللہ تعالی میرے دوستو سی ڈی بن دیئے پئی تو اڈی آواز ریکارڈ ہو جائے اور مالک دیاں حمداں دا چرچا تے غلغلہ ہو جائے تے تمہاں پہ جان ذرا گل سن والی جے پروانے ہو دھیان کرنا ذرا جس نو کوئی دکھ آ جاوے فوراً بوا تیرے ہی ملے واہ اللہ تیرے کم اولے ایک تھاں تے نا ایک تھاں تے مطلب تبلیغی جماعت والے گئے تو انہوں نے واز کیتا تو انہوں پتا تبلیغی جماعت والے بڑے درویش بندے درویش تو پتا کی کہتے ہیں بھائی ہمارا ایک ہی مسئلہ ہے ہم ایک ہی بات کرتا ہے ہم ایک ہی بات لوگوں کو بتلاتا ہے کہ اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین اور مخلوق سے کچھ نہ ہونے کا یقین مولوی صاحب کو غصہ لگا مولانا صاحب انہوں نے بسترے پھڑے سامنے شٹالے دی پیڑی سی پہلا بسترا دوسرا تیسرا چوتھا جینے جناب وہ دیج کے وچ پکا رہے سن نا سالن وہ بھی پھڑن لگا تو وہ پتہ کی کہن وہ ہمارے سونے والی چیز ہے اور یہ کھانے والی ہے اس کو نہ پھینکو وہ بستر ہم لے آئے گا تو یہ اللہ کا رزق ہے اس کو خراب نہ کرو وہ مولوی جناب چوک چوک کے سوٹی جائے تو استغفر اللہ اللہ اکبر لا حول ولا قوت الا باللہ کیا یار قسمیں نہ لوگوں دا حوصلہ ہے دعا کرو سارے مولویاں چلا یہ حوصلہ پیدا کر میں دبئی شارجہ ابو ظبی گیا میں واپس پاکستان آنا سی تو میں کہا یار میں تبلیغی مرکز چھڈ آؤ میں کوئی 2 دن اتنے اللہ اللہ کراں وہ میں انہوں نال گشت واسطے لے گئے وہ جس وقت ایک دروازہ کھٹکھٹایا دروازہ سی پاکستانی دا اوتر مال سی تو رہندا ادھر سی ہے سی ساڈا بوا کھڑکایا نا تو آگے کہندا آپ بڑے بیوقوف لوگ ہیں آپ کو شرم نہیں آئی آپ کو شرم نہیں آتی آپ بیوقوف لوگ ہیں ہم لوگ کھانا کھا رہے تھے اور آپ ہمارا دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں میں تو انہوں پتہ جی میں دا ہاں نلیک جی ہم نہ ایڈا کوئی عقل نہ شعور نہ ادو سی تو نہ ہون میں دے آگیا کھلو جا ذرا تیری میں کھلو جا ذرا وہ بھج گئے نا اندر وڑ گیا انہیں کنڈی مار لیا کوئی جڑا چھوٹا دروازہ گیٹ دے نالے کوئی چھوٹا دروازہ ہوں میں مارا انہوں ٹھوڑے تو میں کہاں ذرا باہر نکل حج تے کیتا پر تیرا تے کچھ کر کے جاؤں گا میں یہ 96 دی گل ہے میں جدوں حج کرنے گیا میں کہا 13 میں آج کچھ کر کے جانا تو تبلیغی جماعت والے پتہ کی کریں خدا کے لیے آپ کوئی بات نہ کریں ہم سے کوئی غلطی ہو گیا ہے ہم آپ کو لے کر آ گئے ہم سے کوئی غلطی ہو گئی تو ساڑھے ورگے بندے جڑے میرا مطلب کسے کھاتے دے نہیں حوصلہ جڑا نا حوصلہ اللہ یہ بہت بڑی بات ہے حوصلہ بہت بڑی بات کوئی تکلیف آ جائے مالک دا فوراً دروازہ مان لو فوراً دروازہ مان لو مالک دا تے گل سنے ذرا امیر فقیر وزیر کوئی ہووے تیرے اگے کسے دا زور نہ چلے واللہ تیرے کم والے اگلا شعر میں تا سنانا ہے جے سارے سبحان اللہ کہو تے
اور جی میں یاسین بلوچ کہندہ ہوں نا ایک باری ذرا ٹیٹ جئی کر کے سبحان اللہ ایڈوانس کہو تے مڑ میں گل سناس تو انہوں پتہ بلوچ دا اگلے دن نا چودھری محمد یعقوب پٹھی صاحب اگلے دن بلوچ نے نواں ایک چٹکلا چھڑیا میں کمرے چ بیٹھا تھا اگے بہ کے تقریر پہ کردہ سی کہندہ شیر کمرے چ بیٹھا ذرا بلی ال توجہ کرو کیا بات آ رہے ہو تو میں جڑی گل تانوں سنانا چاہنا دھیان نال سنیا ہے توجہ فرمایا جے پہلے قرآن پاک دیاں آیات سناواں پھر تانوں ترجمہ سناواں الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا وخلقناکم ازواجا سانو تو جوڑا بنایا آپ تسی ہمیشہ ہی کلے اللہ تیرے کم والے ایک دعا پیا کرے موج نا اپنی ایک دعا پیا کرے تو کہندہ ہے ساڑھا تے کلیاں دا دل نہیں لگتا خورے تیرا کی میں لگتا ہے صاحب تو کلہ ہے تیرا کی میں وہ مالا کے بے مثال ہے او بے مثال ہے او بے مثال ہے بے مثال ہے فرمایا نہ میں کسے وچو نہ میرے وچو کوئی ولم تک اللہ صاحبہ نہ میری اولاد نہ میری بیوی نہ میری برادری میں اکلا میرے تے رکھو تسلا میں اکلا ساڈا اللہ کلا ہن تے آکھو سبحان اللہ اور پھر تانوں قرآن پاک دی آیت سنا کے ترجمہ بھی سناواں الرحمن علی العرش استوى له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى تیرے قرآن تو صدقے جاواں تیری پہچان تو صدقے جاواں تیرے کلام تو صدقے جاواں یا رحمان میں صدقے جاواں صرف تسی ہی اتے باقی سارے ہی تھلے واللہ تیرے کم والے تے گل سنیا تڑپ جاؤ پروانے ہو تڑپ جاؤ تیری تقسیم تو صدقے جاواں ساڑھے لئی ممبر نال مسلے واللہ تیرے کم والے بارشاں کیتے تپاں لگیاں کیتے ہوا پئی ٹھنڈی چلے واللہ تیرے کم والے جتنا بھی کوئی جرت والا ہووے بن حکموں بن تیرے حکموں پتہ نہ ہلے واللہ تیرے کم والے تے پروانے ہو تڑپ جاؤ پروانے ہو تڑپ جاؤ گل سنو گل مکائیے نبی رسول پیغمبر آئے پر سونے مدنی تساں اخیر تے کلے واللہ تیرے کم والے منظور نو تو منظور چکیتا جیڑا کھیڑ دا سی کھدو ٹلے واللہ تیرے کم والے انشاءاللہ 23 نومبر نو ٹکٹ ہو گئی ہے تواڈیاں دعاواں نال عمرے دی اور میں 23 نومبر دا جمعہ پڑھا کے 2 بجے جمعہ مکاواں گے بلکہ 1:45 مکا دیاں گے ادوں نماز پڑھا کے سیدھا ایئرپورٹ تے تواڈیاں دعاواں نال مینوں ایتھوں الوداع کریا جے ہن میں انشاءاللہ 23 نومبر دا جمعہ پڑھاواں گا اگے 30 دا آخری آوندا سی ہن 23 دا پڑھا کے انشاءاللہ مکہ مدینہ رب وکھائے گا پھر جدوں رب لے آئے گا پھر دسمبر دا آخری پڑھاواں گے انشاءاللہ وآخر دعوانا آمین